اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ میں بہت سے صوفیہ کرام نے اپنی تعلیمات اور پیغام محبت کے ذریعے لاکھوں تاریک دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز صوفی نامہ، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں صوفی باصفا اور درویش کامل حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ابن عربی کون تھے، آپ کا شجرہ نسب اور تعلیمات کیا ہیں، اور آپ کے حالات زندگی کی مکمل کہانی کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، ابن عربی خطہ عرب کے ایک نامور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کا زمانہ حیات 12ویں صدی عیسوی تھا۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام محی الدین محمد ابن عربی الحاتمی الطائی الاندلسی تھا۔ زمانے کے جید علماء کرام نے آپ کو شیخ اکبر کا خطاب دیا۔ آپ کا تعلق عرب کے ایک مؤثر اور معزز گھرانے سے تھا۔ آپ کی پیدائش 28 جولائی سن 1165 عیسوی کو اندلس کے شہر مرثیہ میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حاتم طائی کے بھائی سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی اندلس کے حاکم محمد بن سعید مرزینش کے دربار کا حصہ تھے۔ آپ کو تصوف میں وحدت الوجود کے تصوف کا پہلا مبلغ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کا قول تھا کہ باطنی نور خود ہی راہبری کرتا ہے۔ آپ کے اس تصور کو وقت کے بہت سے علماء کرام نے الحاد پر قرار دیا۔ آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو مرثیہ پر محی الدین کے قبضہ کر لینے کے بعد آپ کا خاندان مرثیہ سے ہجرت کر کے لشوینیا حالیہ پرتگال کا دارالحکومت میں پناہ گزین ہوا۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد آپ کے خاندان کو امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار سے دعوت موصول ہوئی اور آپ کو ایک اعلیٰ عہدہ کی پیشکش ہوئی، جس پر آپ اشبیلیہ منتقل ہو گئے۔ اسی شہر میں حضرت ابن عربی نے اپنی جوانی کی زندگی بسر کی، اور یہیں پر آپ نے بہت سے جید علماء کرام سے تعلیم بھی حاصل کی، اور آپ نے بہت سا وقت اولیاء کرام کی خدمت میں بھی گزارا۔ معروف صوفی بزرگ حضرت مسلم الخولانی آپ کے ماموں تھے۔ ایک دفعہ آپ اشبیلیہ کے ایک رئیس کی دعوت پر شریک تھے۔ پھر اس محفل میں جام چلنے کا دور شروع ہوا۔ جب صراحی آپ کے پاس پہنچی تو آپ نے ابھی جام ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے ابن عربی، تمہیں اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ آپ پر رکت طاری ہو گئی اور آپ جام زمین پر پٹک کر مجلس سے باہر تشریف لے گئے۔ باہر نکل کر آپ نے ایک چرواہے سے اپنا لباس تبدیل کیا اور قبرستان کی طرف نکل گئے۔ وہاں آپ ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر اتر گئے اور وہاں ڈیرا لگا لیا۔ آپ دن رات اسی قبر کے اندر ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ صرف نماز کے اوقات میں ہی اس قبر سے باہر تشریف لاتے تھے۔ 4 دن بعد آپ اس قبر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا سینہ علم کے خزانوں سے منور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک بار پھر آپ نے اپنے شیخ کی نگرانی میں 9 سال کا چلہ مکمل کیا۔ حضرت ابن عربی نے 2 سال تک ایک فوجی کے طور پر سرکاری نوکری کی، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر فقر کی راہ اختیار کر لی۔ 1190 عیسوی میں آپ تیونس کی طرف عازم سفر ہوئے۔ وہاں آپ نے حضرت ابو القاسم کسی کی کتاب خلع النعلین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح بھی تحریر فرمائی۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی سے ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ کرام کے احوال کے بارے میں اپنی کتاب روح القدس تحریر فرمائی۔ اس کتاب میں 55 صوفیہ کرام کا تعارف بیان کیا گیا۔ اسی سفر کے دوران آپ نے 1 سال تک حضرت ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی صحبت میں رہے۔ اس کے بعد آپ اشبیلیہ واپس چلے گئے۔ 1198 میں آپ فاس پہنچے، جہاں ایک کشف کے ذریعے آپ کو آپ کا روحانی مقام دکھایا گیا۔ 1197 میں آپ کے والد گرامی انتقال فرما گئے، جس پر آپ واپس مرثیہ تشریف لائے اور وہاں آپ نے اپنی بہنوں کی شادیوں کا فریضہ سر انجام دیا۔
1203 عیسوی میں آپ بجایا اور 1204 میں تیونس تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ اپنے ایک ساتھی محمد ابن الحصار کے ہمراہ مصر پہنچے۔ مصر میں ہی آپ کے ساتھی محمد بن الحصار کا انتقال ہو گیا۔ آپ القدس یعنی یروشلم کے راستے مکہ مکرمہ پہنچے۔ 1205 میں آپ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب فتوحات مکیہ کی تحریر کا آغاز کیا، جو سن 1232 میں مکمل ہوئی۔ آپ 2 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ آپ نے مجموعی طور پر 800 سے زائد کتابیں تحریر فرمائیں، جن میں سے اس وقت تقریباً 100 کتابیں دستیاب ہیں۔ حضرت ابن عربی 1206 میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور بغداد، موصل اور دیگر شہروں سے ہوتے ہوئے 1208 عیسوی میں قاہرہ پہنچے۔ مشہور ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل میں حضرت ابن العربی کو ارطغرل کا روحانی پیشوا دکھایا گیا ہے۔ مصر میں قیام کے دوران ہی آپ کے خلاف ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حکمران حاکم الملک عادل نے آپ کی جان بچائی۔ انسانیت کی اصلاح کے لیے آپ کے بیان کردہ اقوال آج بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ سہنے والوں کو صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم موسیٰ بنو گے تو اللہ ضرور کسی خضر کو راہ میں بھیجے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت میں سچے لوگوں کو ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ دنیا ایک درسگاہ ہے، ہم سب کا الگ الگ امتحان ہو رہا ہے، مگر استاد صرف اللہ کی ذات ہے۔ 1209 عیسوی میں آپ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ 1 سال قیام کے بعد ایشیا کوچک چلے گئے۔ وہاں سے آپ 1212 عیسوی میں کونیا تشریف لائے۔ وہاں پر سلطان کیکیوس نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ سلطان نے آپ کے لیے ایک گھر بنوایا جو آپ نے ایک فقیر کو دے دیا۔ مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے آپ سن 1217 عیسوی کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ اسی دوران آپ کے تعلقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے عبد الملک الظاہر کے ساتھ استوار ہوئے، جو کہ حلب کا حکمران تھا۔ سن 1218 عیسوی میں آپ حاکم الملک العادل کی دعوت پر دمشق تشریف لے گئے۔ دمشق میں قیام کے دوران ہی 28 ربیع الثانی سن 1240 عیسوی کو آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو جبل کاسیون کے پہلو میں دفن کیا گیا اور یوں روحانیت کا ایک درخشندہ ستارہ غروب ہو گیا۔ ناظرین، اولیاء کرام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔